فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، پریگننٹ ہوں گے، ایسی حالت میں کچھ لوگ آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة۔ مانگا ہے ایک مانگنے والے نے عذاب جو کافروں پر واقع ہو کر رہے گا، اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا اللہ سے۔ اللہ جو سیڑھیوں کے مالک ہیں، جہاں فرشتے چڑھتے ہیں، روح الامین چڑھتے ہیں، اس کی طرف ایسے دن میں چڑھیں گے جس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ سورہ معارج ہے، اس میں قیامت کا تذکرہ بھی ہے اور کچھ احوال قیامت کے بیان کیے ہیں جو افراتفری ہوگی، اس کا کچھ نقشہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن جو اس افراتفری سے بچیں گے، محفوظ رہیں گے، ان لوگوں کی صفات بھی بیان کی ہیں، وہ کیسے زندگی گزاریں تو اس دن کی ہولناکی سے بچ سکیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سورت کے آخر میں اللہ پاک جل شانہ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر سأل سائل بعذاب واقع، جو مانگا ایک مانگنے والے نے ایسا عذاب جو کافروں پر واقع ہو کر رہے گا۔ اب یہ مانگنے والا کون تھا؟ یہ قریش کا سردار تھا نضر ابن حارث۔ نضر ابن حارث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے مقابلے میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ وَائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ اے اللہ اگر یہ محمد اور اس کا قرآن سچا ہے نا تو ہم پر پتھر برسا اور ہم پر عذاب بھیج دی۔ پھر اللہ پاک نے عذاب بھیجا، اس کو بھی غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک کروایا، قتل کروایا اس کو۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرمانا کہ ایک مانگنے والا عذاب کو مانگتا ہے جو عذاب کافروں سے ٹلنے والا نہیں ہے، ضرور ان پر یہ عذاب آئے گا، اور ایسے اللہ کی طرف سے آئے گا جو سیڑھیوں کا مالک ہے۔ معارج سورت کا نام بھی اسی لفظ سے، معارج جو ہے سیڑھیوں کو کہتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، کہ جن سیڑھیوں میں فرشتے اور روح الامین بھی فرشتوں میں آگے، لیکن ان کے اعزاز کے لیے الگ سے روح الامین سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اعزازی طور پر ان کا الگ سے پھر نام لیا۔ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایسے دن میں اس کی طرف اللہ کی طرف چڑھیں گے جس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ یہاں پر تھوڑا سا ہمیں رکنا پڑے گا کہ یہ جو 50,000 سال ہے یہ مقدار کیسے ہوگی، جبکہ سورہ الف لام سجدہ میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اس میں یہ کہ اس کی مقدار 1,000 سال ہوگی۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، الف سن کہتے ہیں، الف کہتے ہیں 1000 کو، یہاں پر 50,000 سنہ 50,000 سال ہوگی۔ یہ جو ہے نا مخصوص بحث ہے۔ ایک بات تو پہلے اسی کو حل کرتے ہیں کہ وہاں 1,000 سال ہے، یہاں 50,000 سال ہے، تو اس کی تفسیر مظہری میں بہت اچھی توجیہ فرمائی ہے کہ وہ جو 1000 سال ہے نا وہ دنیاوی دنوں کے اعتبار سے، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ جس دن میں فرشتے اوپر چڑھتے ہیں وہ اس کی مقدار 1000 سال ہوگی دنیاوی دنوں کے اعتبار سے، کہ فرشتے روزانہ آتے جاتے ہیں، ان کو تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے آنے جانے میں، لیکن جو فرشتے آتے جاتے ہیں نا دنیا میں، آسمانوں پہ جاتے ہیں آتے ہیں، وہ تو اتنا ٹائم نہیں لگاتے، انسانوں کے اعتبار سے 1000 سال لگیں گے، کیونکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ زمین سے آسمان کی جو مسافت اور فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے۔ وہ بھی تیز ترین چیز جو روشنی ہے وہ جائے پہلے آسمان پر 500 سال میں پہنچے گی۔ اب 500 سال جانے کا راستہ ہے اور 500 سال واپس آنے کا راستہ ہے، تو کتنا بن گیا؟ 1000 سال۔ تو وہ جو سورہ الف لام سجدہ کے اندر ہے وہ دنیاوی دنوں کے اعتبار سے سمجھایا گیا کہ روزانہ فرشتے آتے جاتے ہیں، وہ تو چند لمحوں میں چلے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، لیکن انسانوں کے اعتبار سے جو دنیا کے دن ہیں اگر ان کو شمار کیا جائے تو اس اعتبار سے وہ 1000 سال بنے گی
آپ پہلے آسمان تک پہنچنے کی مقدار جو فرشتوں کے لیے بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے، یہ سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر بیان کیا گیا۔ اور یہاں پر جو فرمایا 50 الف سنہ، اس سے مراد قیامت کا سال ہے۔ قیامت کا پہلا دن اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی دنیا کے دنوں کے اعتبار سے اگر مقدار لگائی جائے تو 50,000 سال بنے گی، تبھی جا کر اس دن کے اندر پوری انسانیت کا حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اتنا بڑا وقت ہوگا۔ اب یہ مقدار جو ہے لوگوں کے حالات کے اعتبار سے گھٹتی اور بڑھتی رہے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 50,000 سال تو کفار کے لیے ہے، جہنمی لوگوں کے لیے ہے۔ جو مومن بندہ ہوگا اس کو تو ایسے لگے گا جیسے ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے، ایسے دن اس کو محسوس ہوگا۔ اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن جو ہے 50,000 سال کا مومن کو ایسے محسوس ہوگا جیسے ظہر اور عصر کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، اتنا وقت محسوس ہوگا۔ اور ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ ہمیں ہوتا ہے کہ جو اچھے دن ہیں نا وہ محسوس نہیں ہوتے، اس لیے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، جنتی لوگوں کو وہ دن محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے بچے ہمارے کہتے ہیں کہ چھٹیوں کے دن گزر کے پتہ نہیں چلا، 3 مہینے گزر گئے، جب پڑھائی آتی ہے تو 1 گھنٹہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے صحت کے دن جو پیچھے گزرے جوانی میں وہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوئے، پتہ نہیں چلا کدھر گئے، وہ چوٹیں بھی لگی، بیمار بھی ہوئے، سب کچھ ہوا۔ اور بڑھاپے میں آ کر یا کبھی ایسی بیماری ہو، ہاسپٹل میں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ 1 رات ہاسپٹل میں گزارنی پڑ جائے تو مریض پر کتنی بھاری ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میں نے 10 سال گزارے ہیں۔ تو جب ایسا ہی ہے، جب انسان عیش کی زندگی میں ہو، سہولت کی زندگی میں ہو تو اس کو وقت محسوس نہیں ہوتا، اور جب تنگی میں ہو، مصیبت میں ہو، جتنا بڑا مجرم ہوگا اس کے لیے وہ دن اتنا بڑا محسوس ہوگا، یہاں تک کہ کچھ مجرم ایسے ہوں گے جن کو 50,000 سال کا وہ دن بھی محسوس ہوگا۔ یہ مطلب ہے ان الفاظ کا۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وہ مانگنے والے اس عذاب کو مانگ رہے ہیں کہ جس عذاب قیامت کے دن واقع ہوگا، تو فصبر صبرا جمیلا، آپ اچھے طریقے سے صبر کرتے رہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ صبر کرتے رہیے، وہ مانگتے ہیں تو ان کو مانگنے دیجیے۔ انہم یرونہ بعیدا، وہ قیامت کے دن کو دور دیکھتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، بالکل قریب ہے، پاس آنے والی ہے قیامت۔ یوم تکون السماء، اب قیامت کے کچھ احوال بیان کیے ہیں، ترجمہ ہے صرف، ذرا توجہ سے سنتے جائیں گے، تھوڑے وقت میں مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن جو ہے آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ جو ہے وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے، ولا یسأل حمیم حمیما، جس دن کوئی دوست کسی دوست کا پوچھے گا بھی نہیں۔ دنیا میں کہتے ہیں میرا دوست میرا دوست، دوستوں کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس سے دوستی ہوتی ہے نا، عموماً اس کی صحبت سے ساری عادتیں انسان کے اندر وہی آ جاتی ہیں، اچھی آتے ہیں تو اچھے بیہیو کرنے لگتا ہے، اور برا دوست ہے تو بری عادتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو کسی کو پہچاننا ہے نا کہ اس کی عادت کیسی ہے، تو بہترین طریقہ یہ کہ اس کے دوستوں کو دیکھ لو، کیونکہ نبی کا فرمانا المرء علی دین خلیلہ، تو اس دن کوئی دوست نہیں پوچھے گا، دنیا کی دوستیاں یہی رہ جائیں گی، وصاحبتہ، اور فرمایا کہ ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم، لوگ سب نظر آ جائیں گے، یبصرونہم، ان کو سب کچھ نظر آ جائے گا جہنمی لوگوں کو، یود المجرم لو یفتدی، اللہ اکبر، یہ الفاظ سننے کے ہیں رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ مجرم اس دن یہ بات پسند کرے گا کہ وہ فدیے میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس دن اپنے بیٹوں کو دے دے، اپنی بیوی کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، اپنے پورے گھرانے کو جس میں وہ رہتا ہے وہ فدیہ دے دے۔ ومن فی الارض جمیعا، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سارا کا سارا فدیے کے طور پر دے دے، ثم ینجی، پھر وہ نجات پا لے، یعنی اتنا کچھ دینے کے لیے انسان تیار ہو جائے گا، جبکہ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی جن پر انسان کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن وہاں ہر قسم کا کمپرومائز، بیٹوں کو بیوی کو دینے کے لیے بھی تیار ہے، سب کچھ دنیا کا دینے کے لیے تیار ہے کہ مجھے ثم ینجی، مجھے نجات مل جائے۔ کلا، اللہ فرما رہے ہرگز نہیں، انہا لظا، وہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی، نزاعۃ للشوا، جو کلیجوں کو کھینچ رہی ہوگی، کلیجے کو کھینچ رہی ہوگی، تدعو من ادبر وتولا، وہ آگ بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے دنیا میں پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اللہ کی ذات سے، اللہ کو ماننے سے، اس پر ایمان لانے سے، وجمع فاوعى، اور مال جمع کیا
اور فعوہا اس کو جوڑ کر رکھا، خرچ نہیں کیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان جو ہے وہ لالچی پیدا کیا گیا ہے، لالچی پیدا کیا گیا ہے انسان کے اندر لالچ ہے، اسے حلوہ کہتے ہیں، مال حرام کی لالچ کرنے والا، حرام مال کی طمع کرنے والا لالچی پیدا کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں حرام ہے یا حلال ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اب انسان کا مزاج کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے، جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو بے توفیقہ ہو جاتا ہے۔ عموماً ایسا ہی ہے، ہمارا مزاج یہی ہے، ہمیں کوئی پریشانی آ جائے نا تو ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، تہجد بھی بلندی سے پڑھی جا رہی ہے، اشراق چار سب کچھ پڑھا جا رہا ہے، اور تھوڑی سی فراوانی، صحت بھی ٹھیک ہے، مال بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے نا، تو پھر بس فرض نماز بھی بڑی مشکل تھی، نماز میں جی بھی نہیں لگتا، پھر ہم کہتے ہیں کہ بس کوئی نہیں، ہمارا مزاج ہی ایسا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مجبور محض ہے، یہ انسان کی طبیعت اللہ نے بیان کی ہے، اس کی نیچر ایسی ہے، یہ مجبور نہیں ہے، اللہ نے اس کو مجبور نہیں کیا، اس کو راستہ دکھایا ہے جنت اور جہنم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک جل شانہ نے اس کو شعور دیا ہے، عقل دی ہے، اور اس سے بڑھ کر انعام فرمایا کہ رسول بھیجے ہیں سمجھانے کے لیے، ان کو کتابیں دی ہیں رسولوں کو سمجھانے کے لیے انسان کو۔ تو اب یہ انسان مجبور نہیں ہے، اس کے سمجھ سکتا ہے، عقل اس کے پاس موجود ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کچھ بھی کوئی بھی نہیں بچ سکے گا ایسی آگ سے، انسان کا مزاج تو یہ ہے، الا المصلین، سوائے نمازی لوگوں کے۔ اب وہ لوگ جو اس دن کی جزا فضا سے بچیں گے، جو اللہ کے محبوب لوگ ہیں، جو یہ ان صفات کے اندر، ان چیزوں کے اندر نہیں آتے، دیکھتی آگ میں نہیں جائیں گے، بچ جائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ وہ نمازی لوگ ہیں، مصلین کہتے ہیں نمازیوں، نماز پڑھنے والے۔ یہاں بات وہ لوگ بھی یہ سن لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ جو نمازیوں پر اعتراض، نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سجدے دینے کا کیا فائدہ ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ، لوگ کہتے ہیں نا۔ تو بار بار یہی بات قرآن پاک میں ہے کہ نماز تو زندگی کا معیار ہے، زندگی پر کھڑا ہونا ہے تو پہلی سیڑھی نماز ہے، نماز درست ہوگی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی، پرسکون ہو جائے گی۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے کسی صورت میں بھی۔ والذین هم فی اموالهم حق معلوم، وہ لوگ جو اپنے مالوں کے اندر حصہ مقرر کر کے رکھتے ہیں اللہ پاک کا، یہ اللہ پاک برکت عطا فرماتے ہیں، تھوڑی تنخواہ ہو یا زیادہ تنخواہ ہو، مال ماہانہ آمدنی کم بھی ہو، بے شک جو بندہ اللہ کا حصہ مقرر کر لیتا ہے نا، اللہ اس کا مال ختم نہیں ہونے دیتے، لازمی بات اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ للسائل والمحروم، انہوں نے حصہ مقرر کر رکھا ہے مانگنے والے کے لیے اور اس شخص کے لیے جو نہیں مانگتا، محروم رہتا ہے۔ سفید پوش، جس کو کہتے ہیں سفید پوش، کچھ لوگ تو مانگ لیتے ہیں، خود زبان سے کہہ دیتے ہیں میں مجبور ہوں، کچھ لوگ مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کی پوری نہیں پڑتی، بڑی مجبوری سے قصہ کرسی میں وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ للسائل، دونوں کو دیتا ہے۔ تو میں کئی مرتبہ یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو مانگنے والا ہوتا ہے ہم اس سے تو پوچھ لیتے ہیں، یہ عورت ہے بیچارہ، اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، لیکن جو سفید پوش ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کی تو تنخواہ آتی ہے، اس کا تو فلاں ہوتا ہے، اس کا فلاں ہوتا ہے۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں، پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں زکوٰۃ کے صدقہ، صرف یہ ہے کہ وہ نصاب کا مالک نہ ہو، چاہے اس کی تنخواہ 1,00,000 ہی کیوں نہ ہو۔ بس اوقات ایک انسان کمانے والا ہوتا ہے، اس کی تنخواہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر بوجھ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، بیماروں کے، والدین کے، ہمسایوں کے، بیٹی بیوہ گھر میں آئی بیٹھی ہے اس کے، اور بہت سے مسائل اس کے سامنے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ 1,00,000 بھی اس کا کم پڑ جاتا ہے۔ ہمارے دماغ میں وہی بات ہے کہ اس کی 1,00,000 تنخواہ ہے لیکن اس کا نہیں پوری پڑ رہی، وہ اس کا حال اس سے بھی بدتر ہے جو مانگ رہا ہے۔ مانگنے والوں نے تو ہو سکتا ہے کچھ جوڑ کے رکھے ہوں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں جمع ہوتا، کسی کو بیماری آ جائے، کوئی مجبوری آ جائے تو اس مہینے وہ مقروض ہو جاتا ہے بیچارہ۔ تو اس لیے اس کو فرمایا گیا للسائل والمحروم، ہمارے مال میں حصہ سب کے لیے ہو، ان کے لیے جو مانگنے والے ہیں، جو نہیں مانگنے والے سفید پوش لوگ ہیں، مستحق ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے مال میں حصہ ہو۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور ان لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کے عذاب کے سامنے نڈر نہیں ہونا چاہیے،
ایک انسان نڈر ہو جاتا بے خوف ہو، کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ہمیں نہیں عذاب چھونے والا، کوئی ضرورت نہیں ہمیں نماز پڑھنے کی، اللہ کے سامنے جھکنے کی، تو نڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان کی ایک صفت یہ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اس وقت جس طرح دو بیماریاں عام ہو چکی ہیں نا ہمارے ہاں، ایک تو حرام کھانا، حرام کو حرام سمجھا نہیں جا رہا، دوسرا شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں کے لیے۔ باندی سے بھی بغیر نکاح کے بھی انسان جو ہے اپنی جنسی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا شریعت کا، دین اسلام کا حکم ہے۔ فرمایا کہ فإنہم غیر، پھر ان کو کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ٹھہر کر ایک بات کی طرف خصوصی سے توجہ دلاؤں گا کہ ہاتھ سے جنسی خواہش پورا کرنا، کیونکہ یہ بات آج میں نے جو تفسیروں میں مطالعہ کیا تو خاص طور پر مفسرین نے اس بات کو اٹھایا ہے، ہاتھ سے جنسی خواہش پورا کرنا اس کی جو ہے وہ سخت گناہ ہے، لعنت کی گئی ہے۔ ایسے ایک حدیث ہے اس کے اندر تو لعنت کی گئی ہے، اگرچہ اس کی سند تھوڑی سی ضعیف ہے، لیکن چونکہ ترغیب اور ترہیب کے اندر اس کی سند ضعیف بھی ہو تو یہ حدیث چل جائے گی کہ لعنت کی گئی۔ ایک حدیث تو صحیح ہے جس کے اندر فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، پریگننٹ ہوں گے، ایسی حالت میں کچھ لوگ آئیں گے۔ تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ نوبت اسی وقت آتی ہے جب ہماری شادیاں بچوں کی ٹائم پر ہم نہیں کرتے، اور پھر سوشل میڈیا ان کے سامنے موجود ہے، یعنی اپنی جنسی خواہش کو غلط جگہ پورا کرنے کے سارے اسباب ان کی جیب کے اندر موجود ہیں، اور ان کو طریقے بتائے جا رہے ہیں، اور ہماری طرف سے دیر ہو رہی ہوتی ہے، ہم بچوں کی شادیاں نہیں کر رہے ہوتے، تو اس وقت جو ہے نا یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بھائی ٹھنڈے دل سے اس کو سوچنا پڑے گا، ٹھنڈے دل سے اس کو سوچنا پڑے گا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ بچوں کو بٹھانا تعلیم کے چکر میں، اچھے رشتے کے چکر میں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی حل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس مسئلے کو ہم سمجھیں، زنا عام ہو رہا ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، بڑا نقصان ہے اس معاملے میں۔ تو اس کو بہت فرمایا کہ یہاں پر ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، تو یہ خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا، تو میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، جو شخص اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا، وہی راستہ میں نے عرض کیا نا، سارے راستے ہیں، زنا کے راستے سارے کے سارے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور جنسی خواہش پورا کرنے کا راستہ اختیار کرے گا، فاولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو جہنم سے بچیں گے نا آخرت کے عذاب سے، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے والذین هم لاماناتهم وعدهم راعون، جو اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ امانت یہ نہیں ہے کہ کسی نے مال ہمارے پاس رکھ دیا وہی امانت ہے، امانت جو قول قرار ہم نے کسی کے ساتھ کیا ان سب کو پورا کرنا، وہ بھی امانت کے اندر داخل ہے، وعدے کو پورا کرنا۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، گواہی کو چھپانا بھی نہیں چاہیے، گواہی دینی بھی چاہیے۔ اس کے اندر ساری گواہیاں آ گئی، اللہ کے توحید کی گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی، صحابہ اور اہل بیت پر ایمان کی گواہی، قرآن کی صداقت کی گواہی، قیامت کی گواہی، اور چاند دیکھنے کی گواہی، اور دنیاوی معاملات میں جو گواہیاں ہم دیتے ہیں، ساری کی ساری گواہیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم، نماز کا پھر ذکر کیا، اسی صورت کے اندر 3 آیتیں نماز کی ترغیب میں مسلسل آ گئی۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ سارے کے سارے لوگ عزت کے باغات میں ہوں گے، عزت کے باغات میں ہوں گے۔ یہ